الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جو جانور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو مار دو۔ مثال کے طور پر نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، آپ نے اس بچھو کو مار دیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ یہ بچھو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمام سانپوں کو قتل کر دو، یعنی ان کو مار دو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کا کنواں صاف کرنے لگے تو اس کے اندر بہت سارے سانپ تھے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سانپوں کو مار دو۔ یعنی جو جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان جانوروں کو مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سانپوں کو مار دو، اور جو شخص اس ڈر سے سانپ کو نہ مارے کہ اس کا جو جوڑا ہے یعنی اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ مجھے ڈنگ مارے گا اور وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس ڈر سے وہ نہ مارے سانپ کو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ دراصل عربوں کے اندر ایک وہم تھا، ایک رواج تھا کہ وہ سانپ کو نہیں مارتے تھے اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ نے اس ڈر کو اور اس وہم کو توڑا اور آپ نے فرمایا کہ سانپ کو مار دینا چاہیے۔ تو البتہ ایک سانپ کی قسم ہے جس کو مارنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام سانپوں کو مار دو سوائے سفید رنگ کے سانپ کے جو چاندی کی چھڑی کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ سانپ نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ بے ضرر ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ مارو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقصان دہ جانور ہیں ان کے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو فائدہ مند ہیں تو ان کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ یہ ہمیں نماز کے لیے جگاتا ہے، تو یہاں تک اس کے لیے فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار جانوروں کو نہ قتل کرو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اربع من الدواب، النملہ والنخلہ والہدہد والسرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹی کے مارنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح شہد کی مکھی کے مارنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدہد کو نہ مارو اور سرد پرندے کو نہ مارو۔ نملہ چونٹی ہے، تو چونکہ چونٹیاں عام طور پر انسان کو نہیں نقصان پہنچاتی، البتہ جو چونٹی کاٹے تو اس کو مار دو۔ اسی طرح دوسری چیز شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھی کے اندر انسان کے لیے بے شمار فوائد ہیں، شہد ہے جو بے شمار ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہدہد کو نہ مارو، کہ ہدہد جو ہے وہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دیتا، اور دوسرا اس کے مارنے میں فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا۔ اسی طرح سرد پرندے کے بارے میں محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے پروں والا پرندہ ہوتا ہے اور اس کا سر بھی بڑا ہوتا ہے اور آدھا سفید اور آدھا سیاہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی علامات احادیث کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو یہ چار جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بنیادی بات جو میں نے ذکر کی کہ سانپ کے مارنے کے بارے میں بر صغیر کے اندر بھی ایک وہم پایا جاتا ہے کہ سانپ کو نہیں مارنا چاہیے کہ اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ نقصان پہنچائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ کو مار دینا چاہیے، جو بھی نقصان پہنچانے والا سانپ ہے اس کو مار دینا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ دیکھیں آپ کہ جو انسانوں میں جو غدار ہو، انسانوں میں جو غداری کرے، نمک حرامی کرے، اس کو بھی کہتے ہیں آستین کا سانپ، تو اس کو بھی مارنے کا حکم ہے کہ اس کو بھی مار دو، اس کو قتل کر دو، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو کہ دوسرے غداری نہ کریں اور اس کو سزا مل جائے۔ تو انسانوں میں اگر کوئی سانپ ہو تو اس کو مارنے کا حکم ہے۔ تو جو تو ہے ہی سانپ جس نے انسان کا وفادار بننا ہی نہیں ہے، جس کے بے شک آپ اپنی ہتھیلی پر دودھ رکھ کر اس کو پلائیں تو تب بھی وہ آپ کا جو ہے وفادار نہیں بنے گا،
تو اس کو تو مار ہی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احادیث کی سمجھ عطا فرمائے۔